الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، زعماء امت، بزرگان ملت، میرے مجاہد اور سرفروش ساتھیوں، نوجوانوں، میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. فرزندان مردان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے غیرت مند عوام، آج جس جذبے، جس ولولے اور جس جوش و خروش کے ساتھ اس میدان میں پہنچے ہیں، یہ ایک بار پھر اس بات کا اعلان ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے. محترم دوستو، کا اجتماع ہے کہ اگر خدا نہ کرے پاکستان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ سے پہلے یہ نوجوان سرحد پر پہنچ چکے ہوں گے اور وطن عزیز کا دفاع کریں گے. میرے محترم دوستو، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان 25 کروڑ مسلمانوں کا وطن، عالمی برادری میں بھی اور اسلامی برادری میں بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. ایسی اہمیت کہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آج اگر امریکہ پاکستان میں آ کر ایران پاکستان کی سرزمین پر ہماری اسلامی برادری کے ہمارے دوست پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کے لیے امن تلاش کر رہے ہیں تو سن لو حکمرانوں، یہ ہے وہ پاکستان کا مقام. ہم پاکستان کے اس قدر و منزلت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. 78 سال تک تم نے میرے اس پاک وطن کو عالمی قوتوں کا غلام بنائے رکھا. میں اس وطن عزیز کی آزادی و حریت کی بات کرتا ہوں. میں اپنے قوم
کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی قوم میں احساس برتری پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور جب میرے اندر یہ مقام آئے گا تو پھر یہ حقیقی معنوں میں اسلامی دنیا کی قیادت بھی کرے گا اور پوری دنیا میں اپنی اسلامی اور جمہوری شناخت کے ساتھ متعارف بھی ہوگا. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد قائد ہمارا لبیک، مرشد ہمارا لبیک، آنکھوں کا میرے محترم دوستو، پاکستان نے جو حال ہی میں کردار ادا کیا ہے، ہم 78 سال سے اس کردار کے متلاشی تھے. ہم پاکستان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے. آپ نے کہا باہر کے مہمان آ رہے ہیں، آپ احتجاج واپس لیں. ہم نے کہا ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان کی سرزمین پر مہمانوں کی عزت کو جانتے ہیں. عوام کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو عالمی قوتوں کے جبر کے ہاتھوں پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا بم گرایا ہے، تمہیں یہ واپس لینا ہوگا. تمہیں اپنے قوم کے غریبوں کے لیے اپنے یہ فیصلے واپس لینے ہوں گے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں میرے نوجوانوں کہ آپ کی آواز میں یہ قوت ہے کہ آج جب میں 12 اپریل کو آپ کی خدمت میں مردان کے اس میدان میں حاضر ہو رہا ہوں تو حکومت پاکستان کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے. جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. ایمان ہے قائد. میرے محترم دوستو، ڈیک نہ چلائے بھی، ڈیک نہ چلائیے. لگ صبر مارونو، نن زما د وطن په خاوره چې عالمي قوتونه رانږدې شوي، اسلامی دنیا ناسته، انسانیت دپاره امن غواړي. زه دې ته د خپلې خاورې عزت وایم او د 88 کالو نه د دغه ورځې په انتظار کې یم چې زما د محترم قوم ته به په عالمي توګه باندې دا اعزاز کله ملاویږي. الحمدلله زمونږ هغه جدوجهد نن رنګ راوړ او دنیا ته ښکاره کړله چې پاکستان د اسلامي هیوادونو د قیادت صلاحیت لري. کمې خبرې اترې چې شوي دي، زه تکنیکی ماهر نه یم، خو زما په نظر کې دا خبرې اترې ناکامې نه دي. ها، اوله مرحله سر ته ورسېده او بلې مرحلې ته به انتظار کوو چې زمونږ په دې خاورې امن راشي. خدا یاد وساتئ چې موږ خپل موقف باندې ولاړ یو. اسرائیل د عربو په خاوره یو دہشتگرد اور ناجائز ملک دا، اور ہم سرزمین عرب پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل کا خاتمہ امت مسلمہ کی آرزو ہے، عرب دنیا کی آرزو ہے، فلسطین کی آرزو ہے، فلسطین کے بیٹوں کی آرزو ہے، ان کی بیٹیوں کی آرزو ہے،
ان کی ماؤں کی آرزو ہے، ان کے بہنوں کی آرزو ہے، ان کے بزرگوں کی آرزو ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 1.5 مہینے میں جو اقدامات کیے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل تجاوز کرتے کرتے اگر ایران تک پہنچتا ہے تو پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مودی اور یہودی وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، تل ابیب پہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں۔ یہود و ہنود کا یہ اتحاد اسلامی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور انشاءاللہ اسلامی امت اور پاکستان کے عوام یہود و ہنود اور مودی یہودی کے اس اتحاد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمان فاتح ہے اور فاتح رہے گا، عرب مسلمان فاتح ہے اور فاتح رہے گا، فلسطین فاتح ہے اور فاتح رہے گا، اور بیت المقدس انشاءاللہ ایک دن مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور مسلمان وہاں پر نماز ادا کریں گے۔ یہودیوں پہ لعنت، یہودیوں پہ لعنت، امریکیوں پہ لعنت، ہندوؤں پہ لعنت۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ جو چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں ہم اس کا تذکرہ کرنے میں بخل نہیں کرتے، لیکن جس طرح میرے ملک کو آزادی کے باوجود غلام رکھا گیا، وہاں نواز شریف سر جھکا سکتا ہے، شہباز شریف سر جھکا سکتا ہے، زرداری سر جھکا سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام وہاں سر نہیں جھکا سکتی۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ آج ہم اپنا موقف دہرانا چاہتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں کہ دستور پاکستان اس ملک میں اسلامی قانون سازی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ میں جو خلاف اسلام قرآن و سنت کے منافی قوانین نافذ کیے، جمعیت علماء اسلام ان قوانین کو مسترد کرتی ہے اور ایسے قوانین کے خلاف اپنی آواز بلند رکھے گی اور تحریک کو جاری رکھے گی۔ غیر شرعی قوانین نامنظور، نامنظور، غیر شرعی قوانین، غیر شرعی قوانین۔ لائٹ لگائیں، لائٹ لگائیں، موبائل لائٹ۔ جس آئین کا یہ لوگ حلف اٹھا چکے ہیں، یہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھانا اور عمل و کردار کے ذریعے سے اس کی نفی کرنا، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ تم کس کے پیروکار ہو؟ تمہارا عملی کردار کیا ہے؟ اور اس حوالے سے آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ جو دستور پاکستان کا ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں اس راستے پر مل کر جانا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے تمہارے کردار کی وجہ سے پاکستان ایک دفعہ دو لخت ہو چکا ہے۔ آج وہی کردار ادا کرتے ہوئے کل پاکستان کے دو لخت ہونے کے آپ خود ذمہ دار ہوں۔ یہ راستے ترقی کے راستے نہیں ہوا کرتے۔ کچھ مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اگر ان مواقع کی قدر نہ کی گئی
ناشکری کی گئی تو پھر ناشکری کی سزا اللہ دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالی ایسی بستی کی مثال پیش کرتا ہے, ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جہاں امن بھی ہے, جہاں اطمینان بھی ہے, جہاں معاشی خوشحالی بھی ہے, ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے وہاں آ رہا ہے. لیکن جب لوگوں نے ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, تو پھر اللہ نے بھوک اور بدامنی کا مزہ چکایا. تمام محترم ورونو, نن زما پو خاور باندے وینتوئی کی, نن زما امن تباہ برباد دا, نن حکومتی نظام درہم برہم دا, نن حکومتی قانون بے وسدا, حکومتی ادارے بے وسدی, او مسلح گروپنا او ڈلے نن پا آزادے سرا گرزی. زما لارے, زما میدان, زما کلی, زما علاقے اغیت اللہ سکڑی دی او خپل اقتدار نافذ کردے دا. خدا سے حالاتو کے بعد عام خلق سنگی زندگی تیرے نو چھ تماتا امن نشرا کولا ہے, تماتا روزگار نشرا کولا ہے, او بیا چکم حکومت دے منتحدہ اگا دے ہم پا دروغ با دے منتحدہ, اگا ہم دغلا دے ووٹ حکومت تا, زد اغلا دے ووٹ حکومت نا منم, کورا سرا 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 کوئی پا میدان دا توائی من. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان, قائد ملت مولانا فضل الرحمان. قدم قائد قدم بڑھاؤ, قائد قدم بڑھاؤ, قائد قدم بڑھاؤ. جماعت رونو, نہ پا ملک کے اور نہ پا دے صبح کے تا دا کرپشن لارو نیولا, نہ تا خلقو تا امن ورک, نہ تا خلقو تا روزگار ورک. حکومت پا داندلے اخستے جوڑ کرائے, نہ دغا سے حکومت منم, نہ دا سے حکومت پیروی کوم, اور انشاءاللہ دے قوم, دے رائے, دے آزادے دے باربا خپل جد و جہد برقرار ساتو, اور انشاءاللہ دینا پس بزمون لویا جلسہ پا بلوچستان کیوی اور بلا جلسہ پا کراچی کیوی, اور دا سلسلہ بروانے انشاءاللہ پر روز دو کے بدے ہو دے تاریخون و اعلان. قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا. جعلی حکومت, جعلی حکومت, جعلی حکومت, قائد اشارہ کوا. لکہ سنگے چھے جعلی نوٹ نہ چلے گی, دغا سے جعلی حکومت ہم نہ چلے گی. جعلی حکومت, دھاندلی زدہ حکومت, دھاندلی زدہ حکومت. مارکٹ کی قیمت نہیں گو رہے, دا بے قیمت خلق زمان حکمرانان جوڑ شوی دی. انشاءاللہ ستاس پا ووٹ باندے با درانا و قیمتی خلق پا ملک حکومت کئی و ملک تبطلقی ورکو. اللہ دے زمان ملشی, اللہ دے زمان رہنماشی, و اللہ تعالیٰ دے اغلار مونگ توخی چپا غی سر مونگ پاکستان یو باوقارا او یو قدرمند مملکت پتور بند دنیا تمعرفی کو. اللہ دے مونگ خوشحال ساتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.